دیکھیں، سوال جس نے کیا ہے نا، اس کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل پیری مریدی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، بلکہ ایک کار خیر ہے، مستحب عمل ہے، وہ بھی تب کہ جب پیر میں ساری شرائط پائی جائیں۔ لفظ پیر سے لوگوں کو بڑی چڑ ہے، اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ پیر اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا تو ضروری ہے، خود بھی کسی کا مرید ہونا ضروری ہے، جو آگے مرید کرے گا گناہوں سے بچا ہونا ضروری ہے، اور عالم ہونا ضروری ہے۔ بنیادی چیز جو میں جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر دور میں ہر علاقے میں عوام جو ہے نا علماء سے پوچھتی ہے، ٹھیک ہے؟ عالم کا عوام پہ ایک بڑا ایک روب ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، اور عالم واقعی با عمل ہو تو اس علاقے کے، اس محلے کے لوگ جو ہیں دیندار ہوتے ہیں، بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ہوا عالم با عمل۔ اس سے جب ہم نے پوچھنا ہے، اس سے جب ہم نے رابطہ رکھنا ہے، اس کی جب ہم نے چاہت رکھنی ہے، اسی کو ارادت کہتے ہیں۔ مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرید کا مطلب امتی نہیں ہوتا، مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ تو ہم کو علماء سے محبت ہے، ٹھیک؟ علماء ہمارے مرشد ہیں۔ پیر کو مرشد بھی کہتے ہیں نا۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد سے بنا ہے، ہدایت سے بنا ہے، مرشد ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ انگلش میں کہتے ہیں گائیڈ، رہنما اردو میں کہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارا دینی پیشوا ہے، دینی رہنما ہے، تو اسی لیے اس کو مرشد کہتے ہیں۔ تو اتنی تو ہر بندے کو سمجھ ہے نا، وہی علماء سے پوچھنا ہے، خود فیصلے خود فتوے نہیں دینے، ایسی بات ہے نا۔ تو جس عالم سے آپ بھی مسئلے پوچھتے ہو، اور آپ کے لیے جو مطلب قابل اعتماد عالم ہے، اگر واقعی اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، تو آپ بھلے اس کو اپنا پیر نہ کہو، مرشد نہ مانو، مگر وہ آپ کا مرشد ہے، آپ کی دینی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے، دیٹس all۔ اسی کو پیر کہتے ہیں۔ اب یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک مروجہ جس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتے ہیں، یہ صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں تو گھر بیٹھی مرید ہو جاتی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتی، جائز بھی نہیں ہے۔ تو بس ایک محبت کا نام ہے یہ پیری مریدی، چاہت کا نام ہے پیری مریدی، یہ ارادت کا نام ہے پیری مریدی۔ اصل کیا ہوا کہ بھئی آپ کو کوئی عالم بعمل مل جائے، ہے سنی صحیح العقیدہ، تو اس سے دوستی کر لو۔ یہ دوست ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی کام آئیں گے۔ ہاں ہاں، یہ تو حدیثوں میں ہے نا، علماء کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے۔ جی ہاں بالکل، میں ہوش میں بات کر رہا ہوں، علماء کو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے بھی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی لیتے جائیں۔ جی ہاں، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو وہ بندہ بھی آگے آ جائے گا جس نے کبھی کسی عالم کو وضو کرایا ہوگا، عالم اس کی بھی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور یار ایک بار جس نے وضو کرا دیا،
یا چند بار وضو کے لیے پانی دے دیا، اس کی بھی شفاعت ہو سکتی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، اور عالم کر سکتا ہے۔ تو جس عالم کی لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا ہے، اور دین میں اس کے بھائی اور شاگرد بن کے کام کیا ہے، اور جس عالم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، دنیا پہ اس نے مطلب بالکل دنیا چھوڑ کے، دنیا کا لالچ چھوڑ کے دین کی طرف لگا ہوا ہے، ایسا دیندار بندہ ہماری سوسائٹی میں ہونا، ہمارے ملک میں ہونا یا ہمارے دور میں ہونا غنیمت ہے۔ ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، اس سے ضرور محبت کرنی چاہیے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیسا اللہ والا ہے، اسی دور میں ہے، اسی زمانے میں رہ رہا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی بچ جائیں گے، تو دنیا بھی سنوری نا، آخرت بھی انشاءاللہ تعالی سنور جائے گی۔ یہ ہے حقیقت پیری مریدی کی۔ ایک سے بیعت ہو جانا یہ مستحب ہے، بیعت نہیں ہوئے کوئی بات نہیں، ہر سنی کا پیر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، اور سوال کے تقریباً مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک یہ دینی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔